السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آئی وعلیکم audible؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی الحمدللہ، آپ کیسے ہیں آپا؟ الحمدللہ، بہت دنوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ اللہ کا شکر بہت ہے، دن اللہ ہو نے پھر گئے۔ سے ہے نا، بہت اللہ جی کا شکر ہے کہ اللہ نے پھر سے ملایا۔ الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ بہت سارے لوگ آرام کے موڈ میں پہنچ گئے ہیں نا۔ جب کچھ چھوٹتا ہے نا تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، مٹی ریت ہوتی نا، جیسے ریت کی طرح وقت جو ہے پھر چلا جاتا ہے چلا جاتا ہے۔ جب ہم جڑتے رہتے ہیں نا تو دل میں ایمان جو ہے نا بہت بلندی تازہ پر ہوتا ہے۔ ہم تازہ چھوٹ ہوتے جاتے ہیں رہتے۔ نا تو وہ گرتا جاتا ہے گرتا جاتا ہے نا۔ تو جی ابھی اب اپنے کو پورا سمیٹنا ہے، ایمان کو پھر سے بلندی تک پہنچانا ہے۔ دیکھو قرآن کی انشاءاللہ تفسیر ایک وہی انشاءاللہ۔ ہے، قرآن کی تفسیر، قرآن بھی وہی ہے اور حدیث بھی وہی ہے، الہی ہی ہے۔ تو اللہ کی وحی کو سننے کے لیے ہم جمع ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سر کا جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے ہمارے دل کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ کی آواز سن رہے ہیں نا ہم، الحمدللہ اللہ کی باتیں ہیں یہ وحی، تو اللہ سے جڑ جائے گا ہمارا تعلق انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج تھوڑی تھوڑی تکلیف ہوگی، فرسٹ ڈے ہے بہت دنوں کے بعد، تو تھوڑی تکلیف تو ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن جب آپ جمیں گے نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی بہت بہت مدد فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں خود بھی آج اتنے مشکل سے جم پائی ہوں، اللہ مدد کیا بہت زیادہ۔ میرے گھر میں اتنا سب کچھ ہوا بھی، اس بیچ میں بہت کام چل رہا تھا، بہت زیادہ میں بیزی تھی۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ تھوڑا بہت ٹھیک ہو گیا، سب کچھ بیلنس ہو گیا ہے، تو میں نے بولی اب سٹارٹ کرنا چاہیے۔ جتنا چھوڑتے جائیں گے وقت تو پھسلتا ہی چلا جائے گا نا، یہ وقت واپس نہیں آئے گا۔ جو ایک بار چلا جاتا ہے وہ وقت آتا ہے کیا واپس؟ نہیں، گزرا ہوا ہے وقت نا، واپس نہیں آتا نا۔ نہیں گزرا ہوا وقت واپس نہیں آنے والا ہے، اس لیے ہم کو کیا کرنا، اپنے وقت کی قدر کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، تو سائمہ آپ ہیں بیٹا؟ جی باجی۔ تو بیٹا وہ حدیث نمبر جو بھیجی تھی نا میں آپ کو، 6 نمبر کی حدیث ہے وہ، کہیں 5 ہوں لکھا رہتا ہے، کہیں 6 لکھا رہتا ہے، اس پہ کہیں 7 بھی لکھا رہتا ہے، لیکن وہ حدیث نمبر 6 ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہم جو ہے 6 نمبر اور 7 نمبر کو پڑھیں گے انشاءاللہ حدیث نمبر۔ اور اگر 7 نمبر تک ہو جاتا ہے ہمارا تو یہ ہماری جو کتاب الوحی جو تھی نا وہ ہماری ہو جائے گی انشاءاللہ کمپلیٹ۔ اس کے بعد ہم آپ لوگوں سے پول کروائیں گے کہ ہم کون سی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں۔ ہم کو نماز کا پڑھنا ہے کہ وضو کا طریقہ سیکھنا ہے، کہ ہم کو سلاد پڑھنی ہے، حیض کا معاملہ دیکھنا ہے، طہارت کا معاملہ دیکھنا ہے، کہ آپسی معاملات دیکھنا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی کتاب، کون سی چیز ہم کو پڑھنا ہے پہلے، جو زیادہ ضروری ہوگا، جو جاننے میں ہم لوگ غفلت کر رہے ہیں تو میں دیکھتی ہوں، اس کے بعد وہ اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، آج اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آج ہم نے 6 اور 7 نمبر کی حدیث ہم اچھے سے سمجھ جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی نازل ہونی شروع ہوئی تھی اس سے ہے نا ریلیٹڈ جو کتابیں وحی پڑھ رہے ہیں نا، نزول وحی کی کتاب پڑھ رہے ہیں ہم، وہ ہم سمجھ جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم نے تو بہت اچھی اچھی باتیں جان لی ہیں نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جب نازل ہوتی تھی وحی تو آپ کی حالت کیسے ہوتی تھی، کیفیت کیا ہوتی تھی، آپ کو کیسے جبریل علیہ السلام کہتے تھے کہ جلدی جلدی نہ پڑھیے، ہم کو یاد کرانا، آپ کو سب سمجھانا ہمارے اللہ کے ذمے ہے نا، اللہ سمجھا دیں گے۔ تو یہ سب چیزیں ہم نے بہت ڈیٹیل میں پڑھ لی ہے نا۔ آج جو حدیث نمبر 6 ہے تو اس کی پہلے ہم حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ ہم کو سائمہ جو ہے ایک اسٹوڈینٹ ہے، حالانکہ فاطمہ پڑھ کر سنا رہے تھے تو آج وہ نہیں ہے، تو آج سائمہ جو ہے ہم کو سنائیں گے جو الفاظ ایکچوئل وحی کے جو الفاظ ہیں وہ۔ ٹھیک ہے، چلیے بیٹا۔ جی باجی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 6، صحیح بخاری۔ حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهرية وحدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس ومعمار عن الزهرية نحوه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. صحیح ہے نا باجی؟ ایسے ہی پڑھنا ہے نا؟ جی جی الحمدللہ، جزاک اللہ ہی خیر، بہت پیارا، بہت اچھا پڑھا بیٹا ماشاء اللہ سے۔ 7 نمبر کی حدیث کا اپن بعد میں دیکھتے ہیں، اگر ٹائم ملتا گیا تو اپن پڑھتے جائیں گے، یا پھر ہے نا، یا پھر آپ لوگ جو ہے ہندی میں سن لیجئے، آپ لوگوں کو جو ہے شیئر کر دیں گے، اردو میں آپ لوگ اس کو پڑھ لینا، ٹھیک ہے؟ حدیث ہم آپ کو ہندی میں ہی شیئر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی جو ہے اسکرین شیئر جو ہے ہندی میں ہو رہی ہے، سائڈ میں جو ہے اردو میں عربی میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو جو اردو والے ہیں نا، ان کو اردو میں مل جائے گی انشاءاللہ تعالی حدیث، ٹھیک ہے؟ جی باجی، تو اس کا ترجمہ اللہ، پڑھنا ہے؟ نہیں نہیں، ہم پڑھ رہے ہیں نا، وہ سمجھاتے جائیں گے، پڑھتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ جلدی جلدی سے اپنی پیاری پیاری بہنوں کو یاد دلا دو، ایک بہن بھی آپ کی وجہ سے آ جاتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کی ایک کلاس کا ثواب جو ہے آپ تک بھی پہنچ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، ہے نا؟ اس کو جو ثواب ملے گا اس کا حصہ آپ کو بھی پہنچے گا۔ آج کی جو حدیث ہے نا، اس میں بھی یہ پوائنٹس آتا ہے، ہم اپن پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کی وجہ سے کوئی نیک کام کرتا ہے تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا، اگر کسی کی وجہ سے کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا جو گناہ ہے وہ بھی پارٹ میں اس تک پہنچتا ہے۔ یہ بھی آج کی حدیث میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ 7 نمبر کی حدیث میں پڑھیں گے، بہت ڈیٹیل حدیث ہے، بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی مدد فرمائے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے عمل میں بھی وہ آ جائے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ آپ سب باجی لوگ ریڈی ہیں؟ بننے کا باجی نہیں ہے ابھی، ریوز کر لے کیا؟ کھانا ہم کھاؤ کو نہیں؟ 5:30 بجے جی بیٹا، کوئی کچھ بول رہا ہے؟ باجی جلدی میری جلدی آواز آ اپنی، رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی جی آ رہی بیٹا، آ رہی، بولو۔ جی باجی میں نا لیفٹ ہو جاتی ہوں کیونکہ 5:30 بجے ایک بچوں کی کلاس لینا ہے۔ اوکے اوکے ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، کون سی ٹھیک کلاس ہے۔ ہے بیٹا ابھی؟ ابھی میں خود بچوں کی کلاس لیتی ہوں۔ اچھا، آپ پرسنل کلاس لیتے ہو، ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے دوم کی کلاس، جوہی باجی ٹھیک ہے جو، نا بیٹا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ جی باجی ٹھیک۔ تو آج ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں یہ حدیث نمبر 6 ہے، دکھ رہا ہے نا آپ لوگوں کو؟ سب کو اسکرین دکھ رہا ہے؟ جی ہوں، جی آپ سب کو دکھ دیکھ رہا رہے ہے، الحمدللہ، ہے نا؟ ہیں؟ اب جی ہم بھائی جی پڑھتے الحمد ہیں للہ۔ کہ حدیث ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ ابن عباس، ابن لکھا رہتا ہے، اس کا مطلب بیٹا، کس کا؟ عباس رضی اللہ عنہ کا۔ کون تھا؟ نام کیا تھا عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا؟ عبداللہ بن عباس۔ ہے نا؟ ماشاء اللہ، آپ لوگ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں نا یہ حدیث، اور پہلے بھی ہم پڑھے ہیں، عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے ہی حدیث روایت ہے جو ہم نے پہلے بھی پڑھا، ٹھیک ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے۔ سخی سمجھتے ہیں؟ سخاوت کرنے والے، سمجھتے ہیں سخاوت؟ جی جی، خوب خرچ کرنے والے، ہے اللہ نا؟ کی راہ میں خرچ خوب کرنے، خرچ اللہ کرنے کی والے۔ راہ میں خرچ کرنے والے، دوسروں کی مدد کرنے والے، ہے نا؟ ماشاء اللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور خاص کر رمضان میں جب جبریل علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی تو آپ بہت خرچ کرتے۔ اب رمضان میں آپ کو پتا ہے کہ جبریل علیہ السلام آیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کراتے تھے؟ جتنا ہوا رہتا تھا نا، قرآن جتنا نازل ہوا رہتا تھا اس ٹائم تک کے، اب آپ قرآن کب تک نازل ہوا؟ آخری وقت تک کے نازل ہوتا رہا نا، بہت وقت تک کے، حجۃ الوداع میں بھی مطلب آتا رہا، قرآن تو آتا ہی رہا تھا۔
تو جس وقت تک کہ جہاں تک کہ پہنچا رہتا تھا قرآن، اس کی کیا کرواتے تھے وہ آپ کے ساتھ دور کرتے تھے۔ الحمدللہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور کیا کرتے تھے نا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخی تو تھے، لیکن رمضان جب آتا تھا نا تو آپ کی سخاوت بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی، آپ بہت زیادہ خرچ کرتے تھے۔ اور جبریل علیہ السلام ہے نا رمضان المبارک میں ہر رات آپ سے ملاقات کرتے۔ ویسے تو جب جب حدیث کی وحی آتی تھی نا، یا قرآن کی وحی آتی تھی تو وہ آتے تھے لے کر، ہے نا، جبریل علیہ السلام ہی لے کر آتے تھے۔ لیکن رمضان میں کیا ہوتا تھا، وہ ڈیلی رات میں آیا کرتے تھے، ہر رات آپ سے ملاقات کرتے اور قرآن مجید کا دور فرماتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ دیکھ رہے ہیں آپ، ہے نا، جبریل امین فرشتوں کے سردار ہیں، ہے نا، وہ آپ سے ملاقات کرنے روز آ رہے ہیں، اللہ کی حکم سے ہی آتے تھے نا وہ، ہے نا، الحمدللہ الحمدللہ، اور قرآن مجید کا دور فرماتے۔ اور الغرض رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے میں آندھی سے زیادہ تیز رفتار ہوتے۔ آندھی کیسے چلتی ہے میری بہنوں؟ ہر چیز کو درہم برہم کر دیتی ہے، بڑے بڑے جہاز کو الٹ کے پلٹ دیتی ہے، بڑے بڑے کیا ہوتے ہیں سمندر میں جب وہ آندھی چلتی ہے نا تو پانی کیا ہوتا ہے، کئی اونچائی تک کے پانی جو ہے اپنے کیا ہے نا کنارے سے اٹھ اٹھ کے کیا کرتا ہے کئی جگہ کو برباد کر دیتا ہے نا۔ تو آندھی کتنی تیز ہوتی ہے کہ پانی کا رفتار تیز کر دیتی ہے نا۔ آندھی کیسی ہوتی، گھر بھی ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، آندھی اتنی تیز چلتی ہے۔ تو آپ سوچئے آپ کی سخاوت کی جو کمپیریزن ہے اللہ نے کس سے کیا ہے نا، آندھی سے بھی زیادہ تیز رفتار آپ ہوتے تھے۔ مطلب آپ امیجن کریے کہ کتنا زیادہ آپ سخاوت کرتے تھے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو اب ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ کون کہہ رہا ہے یہ حدیث؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ عباس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضور، ہے نا، ان کے بیٹے آپ کے کیا ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے یہ؟ بھائی، چچا ہے، ہے چاچا نا، جاتا ہے۔ کزن، ہے نا، چچا چچا زاد جاد ہوئے نا بھائی۔ بھائی۔ تو ان کو لقب ملا تھا، میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتائی تھی، کس کو یاد ہے لقب؟ جبر فٹافٹ الامہ فٹافٹ یاد۔ طاقت ملا جی ماشاء اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اللہم زد مفسرین مزید قرآن۔ ہے نا، ماشاء اللہ، حبر الامہ کہتے ہیں، اسکالر آف امہ، امت کے اسکالر تھے وہ، ہے نا، حبر الامہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جاد بھائی، ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن معاملات اور آپ کے اسوائے حسنہ کے ایک پہلو کا وہ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ آپ کیا تھے، ازود الناس۔ اگر آپ اس کو دیکھیں گے نا، سخاوت کے لیے جو ورڈ آیا ہے وہ عربی میں آیا ہے ازود الناس، یعنی آپ لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخی تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل کو نا، ہر اللہ کے خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ہر حکم کو بہترین بہترین عمل کر کے دکھایا نا ہم کو، تاکہ یہ امت نہ کہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے، یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، ہم تو انسان ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کاموں کو، ہر حصول کو، ہر حکم کو کیا ہے کر کے دکھا دیا، ہے نا، الحمدللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، حکم خداوندی کی اطاعت ہے، اللہ کا حکم ہے سخاوت کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ کس نے حکم دیا کرنے کا؟ کس کی اطاعت ہے یہ؟ اللہ کا، اللہ اللہ کی۔ تعالیٰ کی۔ ہم نے سورہ بقرہ میں کتنے بار پڑھا نا، قرآن میں اللہ نے ریپیٹیڈلی انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت، تاکید بھی فرمائی، فضیلت بھی بتائی کہ دیکھو تم کو یہ ثواب ملے گا، تاکید بھی فرمائی کہ خرچ کرو، نہیں کرو گے زکوٰۃ کے طور پہ نہیں کرو گے تو کیا ہوگا، وہ جو مال ہے، جو سونا چاندی ہے، کیا ہوگا، ہے نا، کالے گنجے، ہے نا، سانپ کی شکل میں، ہے نا، ڈسے گا۔ ایسا بہت ساری چیزیں اللہ نے کیا کی ہے، قرآن میں بتا دی ہے اور حدیث میں بھی ہم تک پہنچا دی، اور انعام بھی بتایا، اجر بھی بتایا کہ فی سبیل اللہ کی نہیں کرو گے تو کیا ہوگا اور کرو گے تو کیا ہوگا، سب اللہ نے فرما دیا۔ تم نیک نہیں بن سکتے، اللہ نے فرمایا نا، ابھی ہم نے قرآن کی تفسیر میں پڑھا نا، تم نیک بن نہیں سکتے جب تک تم ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جو تم کو بہت محبوب ہے۔
اس میں تو ہم نے بہت ڈیٹیل میں بات کی نا، پوری ایک سیشن لیے تھے نا پڑھنے. سب کو یاد ہوگا. یاد آ رہا ہے کیا؟ اتنے دن کا گیپ ہو گیا ہے نا. یاد آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ یاد آ رہا ہے؟ ایسے یاد آنا چاہیے جیسے کہ باجی کی جو ہے نا آواز کان میں گونجنی چاہیے. کب گونجے گی وہ؟ اگر آپ لوگ کلاس کے بعد کسی دن تو بھی یہ جو ریکارڈنگ سن لیں گے نا ایک بار، انشاءاللہ تعالیٰ میرا وعدہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کی مدد فرمائیں گے، وہ آپ کے کانوں میں گونجے گا. ڈبل سے جب تک آپ نہیں سنیں گے نا تو آپ کو یاد نہیں رہے گا. ایک بار کلاس لینے سے کیا ہوتا ہے، ہمارے دل تک بات اتر جاتی ہے اللہ کے حکم سے، ہے نا، اللہ کی مدد سے. ہم چاہیں تو نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے، ہے نا. جب تک اللہ ہماری مدد نہ کرے ہمارے دلوں تک پہنچ جاتا ہے، لیکن ہمارے ذہن میں کب آئے گا؟ ہم کیا بولتے ہیں بچوں کو؟ ریوائز کرو بیٹا، ریوائز کرو بیٹا، ہے نا، بولتے ہیں نا. بولتے ہو کہ نہیں بولتے ہو آپ لوگ بچوں کو؟ تو آپ بھی ایک بار کم سے کم پڑھیں گے نا، سنیں گے، تبھی آپ کو یاد ہوگا. ٹھیک ہے؟ سب لوگ عہد کرتے ہو انشاءاللہ کہ ایک بار کم سے انشاءاللہ کم میم یا تو پڑھیں گے یا تو سنیں گے، ہے نا. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ میم انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. جی باجی. انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، الحمدللہ، انشاءاللہ. تو جب تک تم ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جو تم کو محبوب ہے، تب تک تم نیک بن نہیں سکتے. نیکی بننے کے لیے، نیک بننے کے لیے تو ہم بیٹھے ہیں نا ابھی. کیوں سن رہے ہیں ہم حدیث کی کلاس؟ کیوں جوائن کیے؟ ہم نیک بننا چاہتے ہیں نا، جیسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیمات دی ہے نا حدیث کے ذریعے سے، ہم وہی تو جاننے کے لیے بیٹھے ہیں نا. نیک بننے کے لیے جو بھی چیزیں ہوگی وہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی، ہے نا. تو اللہ نے مومنوں کی، متقیوں کی صفات میں یہ فرمایا ہے نا، یہ بھی بتایا ہے کہ احکامات ایسی، کوئی احکامات ایسی نہیں ہے جس میں سپرلیٹو ڈگری میں آپ نے نہ کیا ہو. آپ نے تو ہر کام کو سپرلیٹو ڈگری میں کہا، مطلب گڈ ہوتا ہے، بیٹر ہوتا ہے، ایک بیسٹ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر کام کو، اللہ نے جو بھی حکم دیا اس کو سپرلیٹو ڈگری میں کیا، مطلب بیسٹ کیا، ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خرچ کرو، خرچ کرو، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے اس دن سے پہلے خرچ کرو. کون سے دن سے پہلے؟ کسی کو یاد آ رہی ہے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اس دن سے پہلے خرچ کرو. اس وقت سے پہلے خرچ کرو جب جان لبوں پر آ جائے. جان لبوں پر کب آتی ہے؟ موت کے وقت. اور جب تم کہنے لگو فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو. ابن آدم، اب یہ مال تو تیرا ہے ہی نہیں. ابن آدم، اب تو کون سے مال کی بات کرتا ہے؟ یہ جو مال تو چھوڑ کے جا رہا ہے یہ تو تیرا مال ہے ہی نہیں، وہ تو تیرے وارثوں کا ہے. پھر فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے ابن آدم، تو کہتا ہے ہائے میرا مال، ہائے میرے مال. ابن آدم، تیرے مال میں سے تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا کے اڑا دیا، مطلب جو تو نے کھا لیا، کھا پی کے ختم کر دیا، پہن کے تو نے کپڑے پرانے کر دیا، یا جا تو جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے لیے کر کے اپنے لیے کیا بنا لیا؟ صدقے جاریہ بنا لیا. ارے وہ مال تیرا مال تھا جو تو چھوڑ کے جا رہا ہو تو تیرا مال ہے ہی نہیں. اس میں تو اللہ نے سب کے حصے رکھ دیے ہیں نا، سب کے حصے ہیں اس مال میں. اب تیرا تو نہیں رہا وہ مال، ہے نا. وہ جو تین کام موت کے بعد جاری رہتا ہے، کون کون سا؟ جو تو نے اس میں ایک ہے اللہ، جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، ہے نا. تو قرآن میں تاکید ہے، اور آپ نے بہترین، صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین عمل کر کے دکھا دیا نا ہم کو، تاکہ امت یہ نہ کہے کہ انسان کے لیے ناممکن ہے نا. الحمدللہ. کیا پتا چل رہا ہے اس سے؟ کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین عمل کر کے دکھا دیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے. ماشاءاللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ. آپ کا قول اور فعل ایک جیسا ہے نا. آپ نے جو تاکید اور ترغیب جو اپنی امت کے لیے پیش کیا، وہی اس کا اصلی عملی نمونہ کر کے خود پیش کر کے دکھا دیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، وہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں. 2 دفعہ آیا یہ سورہ بقرہ میں، یاد آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ وہ سوال کرتے ہم کیا خرچ کریں. 2 دفعہ آیا سورہ بقرہ میں. اللہ نے فرمایا وہ جو ضرورت سے زائد ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم سب کچھ خرچ کر دو، وہ خرچ کرو جو ضرورت سے زائد ہے. اس میں بھی ہم کو تکلیف پہنچتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جوڑ جوڑ کے رکھنا ہوتا ہے
ہے نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی نمونہ پیش کر دیا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ کیونکہ ازود الناس ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑھ کے سخاوت کرنے والے ہیں نا. آپ کو وہ قصہ یاد آ رہا ہے جو میں نے آپ کو بتائی تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سوالی آتا ہے نا. آپ کھلے ہاتھ سے دیتے تھے نا. تو وہ اس موقع پر کیا ہوا، آپ کے پاس ایک بکریوں کا ریوڑ تھا ہے نا. اس سائل نے سوال کیا، صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کا سارا ریوڑ دے دیا. اب میں رہتی تو چلو بولتی کہ چلو اب ایک بکری دے دیتی اور میں خوش ہوتی، واہ میں نے تو اللہ کی راہ میں ایک بکری دے دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھو سخاوت، سمجھ میں آ رہا ہے نا سخاوت کتنے سکی تھے وہ. یہ جو حدیث ہے نا، آپ کی جو حدیث ہے آپ کے بارے میں، تو کیا ہے یہ ہے نا. آپ کو یہ آپ میں جو واقعہ بتا رہی ہوں اس سے پتہ چل رہا ہے نا کتنے سکی تھے. آپ نے پوری بکریوں کا ریوڑ ہی دے دیا اس کو، سارے کا سارا ریوڑ دے دیا. وہ شخص اتنا حیران ہوا، اتنا متاثر ہوا آپ کے اخلاق سے کہ وہ خود بھی اسلام کے دائرے میں آ گیا. اور اس نے اپنے لوگوں کے پاس جا کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا آپ کی سخاوت کا، کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے آیا ہوں، وہ ایسے سکی ہے کہ ہے نا پوری بات انہوں نے اس کو بتائی ہے نا اپنے لوگوں کو. تو سب کی سب لوگوں نے کیا کر لیا، ایمان قبول کر لیا. اس نے کیا کہا تھا مجھے یاد آ رہا ہے، اس نے کہا تھا کہ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا تو حال یہ ہے کہ ان کو فقر و فاقہ کا کوئی ڈر نہیں ہے، وہ دنیا کی چیزوں سے غنی ہے. ایسا لوٹا کہ بستی والے بھی ایمان لے آئے. یاد رکھیے گا، اسلام بزور شمشیر نہیں، اخلاق کے ایثار کے جوڑ سے پھیلا تھا، خدمت خلق کے جوڑ سے پھیلا تھا، درد دل کے ذریعے پہنچا تھا. اللہ ہمیں بھی ایسی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ایسی دعوت ہم دے اللہ پاک کہ ہم تیرے کلام کو سیکھنا ہی تو ہے نا. آج ہم کو کیا کرنا ہے، تیرے کلام کو سیکھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ عمل کرنا ہے نا. ہمارے لیے اس میں آسانیاں پیدا کر دے. اللہ ایسے اخلاق عطا فرما، ایسا اخلاص عطا فرما. اللہ ایثار سخاوت کے ہم کو طریقے سکھا دے، حسن سلوک اور حسن اخلاق سے آراستہ کر دے. اللہ بھی جمعے کا وہ وقت ہے اللہ جو قبولیت دعا کا وقت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری ساری بہنیں جو بیٹھی ہوئی ہیں اللہ اتنی مشغولیت کی زندگی سے وقت نکال کے بیٹھی ہیں، سب کے لیے میرے لیے اس دعا کو قبول فرما لے. اللہ ہمارے لیے حسن سلوک حسن اخلاق سے ہمیں آراستہ کر دے ہے نا. اصل طریقہ ہی یہ ہے کہ ہے نا سب ہی کچھ دے ڈالتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کئی دفعہ تو آپ کے پاس سوال ہی آتے تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا دینے کو، تو آپ کیا فرماتے تھے کسی کو پتا ہے؟ کیا کرتے؟ دو طریقے تھے آپ کے. اگر آپ کے پاس کوئی سوالیہ تھا، آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا، تو آپ کیا کرتے تھے؟ دیکھو اور آپ غلط بھی بولیں گے نا تو کچھ نہیں ہوگا. ہاں کسی صحابہ سے وہ کہتے تھے السلام علیکم کے صحابہ سے، تو وہ صحابہ سے پوچھتے کسی کے پاس ہے کہ ان کی ضرورت پوری کرنے کو. جی ماشاء اللہ، الحمد للہ، اللہ مزید مزید ہے نا. فلاں ساتھی کے پاس سے لے جاؤ ہے نا، یا امکان ہوتا کہیں سے آنے کا، امکان ہوتا نا کہ کہیں سے پیسہ آنے والا ہے، کہیں سے ہے نا کچھ مال آنے والا ہوتا تھا، امکان ہوتا تھا، تو آپ کیا کرتے تھے؟ اس سے کہتے تھے کہ آئندہ اس تاریخ کو اتنے دن میں آؤ تم کو یہ ضرورت کی، تمہاری ضرورت کو ہم پورا کر دیں گے ہے نا. کب جب امکان ہوتا تھا آنے کا تو ان کو آنے کو فرماتے تھے. تو آپ کی شان میں سب سے زیادہ آپ کیا ہوئے ہے نا، آپ شان دیکھیں گے تو سب سے زیادہ شکی تھے. ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے. اب یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ یہ جو حدیث ہے کون گواہی دے رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے آپ کے بارے میں؟ کون بیان فرما رہا ہے آپ کے بارے میں؟ گواہی دینے والا کون ہے؟ کون دے رہا ہے یہ گواہی کہ آپ سب سے زیادہ شکی تھے، ازود الناس تھے؟ کون کہہ رہا ہے یہ؟ چچا جاد بھائی ہیں آپ کے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں نا، ہے نا. وہ خود چچا جاد بھائی کہہ رہے ہیں. اور آپ بتائیے، اپنوں کی گواہی اپنوں کے حق میں سب سے درست ہوتی ہے اور حقیقی ترین ہوتی ہے. آپ دیکھیے، آپ کی دیورانی جٹھانی جتنا آپ کے بارے میں جانتے ہیں، میں اور دوسرے لوگ نہیں جان سکتے ہیں. جو قریبی ہوتے ہیں وہ لوگ آپ کے اخلاق سے صحیح پریچت ہوتے ہیں نا، صحیح جانتے ہیں، وہ لوگ درست جانتے ہیں.
تو ان کی گواہی سب سے حقیقی ترین ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ سخی تھے، لیکن خاص کر کے رمضان میں آپ کی سخاوت بہت بڑھ جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان میں ایک ایک نیکی کا اجر کم سے کم 70 گنا ہو جاتا ہے نا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا مال سخاوت کرتے تھے، اور سب سے زیادہ کرتے تھے۔ سارا سال تو کرتے تھے آپ، لیکن رمضان میں زیادہ کرتے تھے۔ ہمارا بھی روٹین دیکھتے ہیں نا آپ، ہم لوگ ہر سال بھر تو تھوڑی بہت پڑھائی کرتے ہیں، لیکن رمضان میں کیا کرتے ہیں؟ بہت زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، اچھی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، دورے قرآن بھی ہو رہا ہے نا، دوسرے دعاؤں کی سیشنز بھی ہو رہے ہوتے ہیں، خود کی جو ہوتا ہے نا روٹینلی جو ہم تلاوت کرتے ہیں وہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، گھر کے کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو سب سے افضل ہے نا۔ تو آپ سال بھر سخاوت کرتے، لیکن رمضان میں سب سے زیادہ کرتے۔ ان کو تو بخشش کا وعدہ تھا نا، آپ تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، باوجود اس کے اللہ کی راہ میں جنت کے حصول کے لیے آپ خرچ کرتے رہے۔ ضروری تھا کیا؟ آپ تو ویسے ہی حب رسول، آپ حب اللہ تھے نا، محبوب خدا تھے نا، آپ کو تو جنت کا وعدہ، حوض کوثر کا وعدہ ہے نا آپ کے لیے۔ تو پھر بھی آپ باوجود اس کے خرچ کرتے تھے اللہ کی راہ میں جنت کے حصول کے لیے، پھر بھی خرچ کرتے تھے۔ تو کیا کیفیت ہوتی ہوگی رمضان میں آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کتنی کثرت ہوتی ہوگی؟ تو آپ دیکھیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اظہر کے کتنے حریص تھے۔ ہم کو معلوم ہے کہ آج میں کلاس میں بیٹھوں گی تو سارے فرشتے، زمین سے آسمان تک کے جو فرشتے جو چل رہے ہیں وہ مجلس کی تلاش میں رہتے ہیں۔ آج مجلس کی آواز آ رہی ہے تو فرشتے جہاں جہاں میری بہنیں بیٹھی وہاں بیٹھے ہوں گے، بیٹھ کر سن رہے ہوں گے، اور ہمارے لیے، محفل والوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ وہ دعائیں کر رہے ہیں، مغفرت کی، بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں، رحمتوں کی دعائیں کر رہے ہیں۔ جنگل کے درندے، سمندر کی مچھلیاں، ہم حریص ہیں کیا اس کے؟ اظہر کے حریص ہیں ہم اتنے زیادہ؟ ہم کو تو کوئی وعدہ نہیں ہے جنت کا۔ ہاں الحمدللہ کہ ہم کو ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے، انشاء اللہ تعالی ہم تو ہے نا ہمیشہ یہ دل میں حسرت رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں سفارش مل جائے گی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عمل ایسے ہوں، پیارے ہوں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند آئے، ہے نا، وہ ہمارے لیے سفارشی بن جائیں انشاء اللہ تعالی۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم کو کن کے جیسا معاملہ کرنا ہے، کن کے اسوہ کو اپنانا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو، ان کے نمونے کو اپنانا ہے۔ تو وہ جیسا جیسا کرتے تھے ہم کو بھی ویسا ہی ویسا کرنا ہے، اسی لیے تو ہم پڑھ رہے ہیں نا ان کے بارے میں، ان کی حدیث کے بارے میں، ان کے ایجوکیشن کیوں لے رہے ہیں، ان کے حدیث کی، ان کی تعلیمات کو کیوں سیکھ رہے ہیں، ان کے جیسا بننا چاہتے ہیں۔ تو ان کے حالات کیسے ہوتے تھے رمضان میں، سوچیے آپ ان کی کیفیت کیسی ہوتی تھی، اور اظہر کے کتنے حریص تھے، ہے نا، اور جنت کے حصول کی کتنی تڑف تھی، ہرس کتنی زیادہ تھی، درجات کی بلندی کی ہرس کتنی زیادہ ہے، کتنا شوق ہے، کتنا شدید شوق ہے نا کہ اللہ کے قرب کا، ہے نا۔ تو اپنے پاس جتنا بھی مال ہوتا تھا تو آپ کیا کرتے تھے؟ آخرت کی درجات کی بلندی کے لیے آپ خرچ کرتے تھے۔ اللہ ہمیں سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما۔ تو خصوصاً رمضان میں جب جبریل امین سے ملاقات ہوتی تھی تو آپ زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ جبریل امین ہر روز رات میں تشریف لاتے اور قرآن کا دور فرماتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے نا اس رویے سے کچھ اور نمونے، کیا پیغام مل رہا ہے اس سے؟ رمضان میں انفاق فی سبیل اللہ باقی دنوں سے بڑھ جانا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ راتوں کو قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، قیام اللیل کا اہتمام کرنا۔ دیکھو آپ بھی پڑھ رہے ہیں رمضان میں، قیام اللیل کر رہے ہیں، ہے نا، آپ کے پاس جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کی کیا ہو رہی ہے؟ تلاوت قرآن ہو رہی ہے۔ تو قرآن کا دور کرنا ہے نا، ایٹ لیسٹ ایک بار کرنا چاہیے۔ آپ نے ہر رمضان میں دور کیا ایک بار، اس وقت تک جتنا قرآن نازل ہو گیا ہوتا تھا اللہ کے حکم سے حافظے میں آ جاتا تھا اور اتنا آپ سنا دیتے تھے۔ تو کم سے کم ایک دور رمضان میں کرنا سنت سے ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رمضان جب آپ کی زندگی میں آیا تھا، آخری رمضان میں آپ نے 2 دفعہ دور فرمایا تھا۔ تو رمضان المبارک میں دور قرآن کا اہتمام کرنا سنت کی پیروی ہے۔ اس حدیث سے ہم کو یہ اس کا پروف ملتا ہے۔
ٹھیک ہے. تیسری چیز ہے تعلق بالقرآن، ہے نا، یہ بھی نظر آ رہا ہے نا. بحیثیت قرآن کے طالب علم کے لیے رمضان المبارک میں حافظین کے حفظ کو قائم رکھنے کے لیے بھی سنت سے قرآن کے دور کا کرنا حفظ کو قائم رکھنے میں معاون ہوتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں نا، آپ کے حافظے میں ڈال دیا گیا تھا، تو یہ آپ نے یہ تو نہیں سوچا نا، اب حافظے میں تو اللہ نے ڈال دیا ہے، اب میں بھول تو نہیں سکتا، اللہ نے تو وعدہ بھی کر دیا، پہلے ہم پڑھ چکے دوسری حدیث میں، ہے نا. کہ پھر بھی آپ کیا کر رہے ہیں کہ حافظے کے لیے ہم کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر حفظ کو قائم رکھنا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، دور کرنا ضروری ہوتا ہے. اب بھی میں نے آپ کو یہی بات بولی نا، آپ میری کلاس اٹینڈ کرتے الحمدللہ ثواب مل رہا ہے، لیکن اس کو دور بھی کرنا ایک بات ضروری ہوتا ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات ملاقات کرتے جبریل علیہ السلام کے ساتھ اور دور ہوتا. آپ صدقہ کرنے میں ہوا سے تیز رفتار ہوتے، آندھی سے بھی تیز رفتار ہوتے، ہے نا. مثال دی ہے تیز تند ہوا، تیز چلنے والی ہوا. سخاوت کی، ہے نا، تلنا جو ہے کمپیریزن تند ہوا سے کیا گیا، تیز تند ہوا سے تشبیہ دی گئی ہے. کیوں دی گئی ہے؟ کیونکہ سخاوت اور تیز ہوا کے اثرات ملتے جلتے ہوتے ہیں. سخاوت اور تیز ہوا کے جو اثرات ہوتے ہیں ملتے جلتے ہوتے ہیں. کیوں؟ جب تیز ہوا چلتی ہے تو پہلا جھونکا ہی کیا ہوتا ہے، باران رحمت، بارش کی خوشخبری لاتا ہے. ماحول میں جو گندگی، کثافتیں، گرد و غبار، درختوں کے، ہے نا، پودوں کے پتوں، ہواؤں میں جو بھی گندگی ہوتی ہے، ہوا کے چلنے سے جو وہ گندگی، ہے نا، فضا کی، ماحول کی، ہر چیز کی گندگی وہ پہلی، ہے نا، بارش کی ہواؤں کے ذریعے سے جو چلتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے، ہٹ جاتی ہے گندگی، ماحول صاف ستھرا ہو جاتا ہے. پھر اگر گرمی ہے، ٹیمپریچر کی شدت ہے، تو ہوا کا پہلا جھونکا کیا کرتا ہے، اس کو خوشگوار بنا دیتا ہے، ہوا کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. ابھی آپ اس کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. ابھی جو تھوڑی سی ہوا چلتی ہے نا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جو چل رہی ہے، شام کے وقت جو ہوا چلتی کتنی ٹھنڈی لگتی، پورا ماحول ٹھنڈا. کتنی اے سی چلا لے ہم اتنا ٹھنڈا محسوس نہیں ہوتا جتنا کہ اللہ کی، ہے نا، اللہ کا اے سی جو ہے ٹھنڈا کرتا ہے نا. ماحول کی شدت، آب و ہوا کی مشقتوں کو دور کر کے سکون، کمفرٹیبل افراد کو خوش خرم، پرسکون، مطمئن کر دیتا ہے نا. بعض اوقات چلنے والی ہوائیں بارش تو لاتی ہیں، خوشبوئیں بھی لاتی، خوشبو بھی آتی ہے نا، جب بارش چلتی ہے نا، نئی نئی بارش آتی ہے تو خوشبو بھی آتی ہے نا. یعنی ماحول تو بہتر ہو ہی جاتا ہے ہوا جب چلتی ہے. تو ہوا کو جو فیض ہوتا ہے نا، ہمارے حواسوں اور عام سب پر، ہمارے دلوں پر، ہے نا، امیر غریب سب تک پہنچ جاتا ہے نا. ہم آج اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سب کے گھر میں تو اے سی نہیں ہے نا. لیکن جب یہ پہلی بارش شقاق کی ہوائیں چلتی ہیں تو ہر امیر غریب سب کے حواس کیا ہوتے ہیں، سکون والے ہو جاتے ہیں. الحمدللہ. اگر میں اے سی چلاتی بھی ہوں تو میرے اے سی سے ایک ہی کمرہ ٹھنڈا ہوگا نا، ہے نا. اگر سینٹرلائز اے سی ہوگا تو ایک گھر، میرا پورا گھر ٹھنڈا ہوتا ہے. لیکن اللہ کے حکم سے جو یہ ہوائیں چلتی ہیں نا، ہے نا، کیا کرتی ہیں، کیول امیروں مالداروں کے لیے نہیں، امیر غریب، ہے نا، بوڑھا بچہ، مرد عورت، سب، ہے نا، وہ تندور پر کام کرنے والا، سب کے لیے ماحول کیا ہوتا ہے، خوشگوار ہو جاتا ہے. الحمدللہ. یہ فیض ہے چلتی ہوا کا، یہ سخاوت ہے، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت. اور یہی اسلامی معاشرے میں خرچ کرنے کی فضیلت اور برکت بھی ہے، رحمت کی نشانی بھی ہے. سارے معاشرے کو اثار خلوص سے معاشرہ کیا ہوتا ہے، گوند جاتا ہے. اوپر والا طبقہ خرچ کرتا ہے تو نیچے والا طبقہ اس کو ایکسپٹ کرتا ہے، اور دونوں طبقے آپس میں کیا ہوتے ہیں، اسٹرانگلی لنکڈ ہو جاتے ہیں. نفرتیں چھٹ جاتی ہیں. جو نفرت ہوتی ہے بڑے اونچے والے طبقے غریب طبقے کے بیچ میں، ہمیشہ نفرت ہوتی ہے. اگر دونوں مل جاتے ہیں، یہ خرچ کرتا ہے دوسروں کے اوپر، غریبوں کے اوپر، تو دونوں کے بیچ میں کیا ہوتی، نفرتیں کم ہوتی ہیں، ہے نا. جو اوپر والے طبقوں کے پیسوں کو دیکھ کر جو لوگ چوری ڈاکہ لوٹ ماں جو چھوٹے نچلے درجے کے لوگ کرتے ہیں، چوری، زنا خوری، حیا سوزی، جو بھی حرام چیزیں جو بھی کرتے ہیں، یہ سب کیا ہوتا ہے، وہ ساری گندگی کیا ہوتی ہے، نکل جاتی ہے. دل میں جو نفرتیں ہوتی ہیں وہ کلین ہوتی ہیں. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا میں کیا بولنا چاہ رہی ہوں؟ معاشرہ کلین ہوتا ہے، لوگ پرسکون ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انفاق فی سبیل اللہ جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اگر صحیح طریقے سے زکوٰۃ دینا
تو اللہ نے جو نیم بنایا ہے، قانون بنایا ہے کہ امیر جو ہے زکوٰۃ دیں غریبوں کو، تو کیا ہو، ان کے بیچ میں جو ہے کیا ہے گیپ ہے وہ مٹ جائے گا۔ اور سچ میں اگر ایمانداری سے اگر امیر لوگ پیسے دیں گے نا، زکوٰۃ دیں گے نا، تو یہ جو غریب اور امیر کے جو فاصلے ہیں نا وہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ کیا ہوتا ہے، ہم خود ہی کیا ہے انصاف کے ساتھ یہ کر نہیں پاتے ہیں، ہے نا، انصاف کے ساتھ اس کو پورا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت، جس کا نمونہ مدینہ میں نظر آتا ہے۔ ہم کو مدینہ کی بستی کو جب ہم امیجن کر دیں نا تو وہ نظر آتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے نا، یہ نذرانہ کہ رمضان میں کثرت سے سخاوت کیوں نظر آ رہا ہے؟ ایک اللہ کا وعدہ کہ اجر زیادہ ہے نا، جنت کا حرص بھی ہے، فاستبقوا الخیرات کی تاکید کی گئی ہے رمضان میں، ہے نا۔ آپ نے خطبہ دیا تھا لوگوں کو رمضان آنے کے پہلے، آپ خطبہ دیے تھے، کسی کو یاد ہے وہ خطبہ؟ آپ نے خطبہ دیا تھا رمضان آنے کے پہلے، لوگوں تم پر ایک ایسا رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے، اس میں اللہ اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لیتے ہیں، ان کے گناہ تمہارے گناہ بخش دیتے ہیں، نیکیوں کو قبول فرماتے ہیں، دعائیں اور حاجتیں سنتے ہیں۔ اور آپ نے تعارف کرایا تمہاری نیکیاں، ہے نا، نیکیوں کو دکھا کر فرشتوں میں اللہ کیا کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، لہٰذا تم بھی اپنی طرف سے اپنے رب کو بھلائی ہی دکھاؤ۔ اور نہایت بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی نیکیوں کو سمیٹنے سے رہ گیا۔ جب امت کے لیے تاکید ہے تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ امت کو جب آپ یہ بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوگی، ہے نا۔ جبریل امین سے ملاقات کی وجہ سے بھی، قرآن کے دور کی وجہ سے بھی، ہے نا، کیا کیفیت ہوتی ہوگی آپ کی؟ کیونکہ قرآن کی تلاوت کی تاثیر ہے نا، کہ قرآن کی تلاوت سے دل کیا ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے دل میں، کیا فرق پڑتا ہے تلاوت سے؟ حدیث بتائی تھی میں نے آپ کو، کیا فرق پڑتا ہے تلاوت سے دل میں؟ نور پیدا ہوتا ہے۔ دل نرم ہو جاتا ہے، دل جی نرم ہو ماشاء جاتا ہے۔ اللہ، اللہ مزید تزید، دل کی نرمی کا ذریعہ ہے نا قرآن کی تلاوت، ماشاء اللہ، ہے نا۔ دلوں کی جنگ کو صاف کریں، کیسے پوچھا تھا صحابہ کرام نے، ہے نا، دلوں میں کیا ہوتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک دھبا لگتا ہے نا، وہ دھیرے دھیرے بڑھتا جاتا ہے، تو دلوں میں کیا ہوتا ہے، جنگ لگ جاتا ہے نا۔ تو کیا سوال کیا گیا تھا، اللہ کے رسول دلوں میں جنگ لگتا ہے، اس کو صاف کیسے کریں؟ تو دلوں کا جنگ لگ جاتا ہے، اس کے 3 طریقے بتائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کون بتا رہا ہے؟ ایک تو کثرت سے تلاوت، دوسرا استغفار اور صدقہ، اور صدقہ۔ ایگزیکٹلی، لذتوں کو مٹانے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ پہلا تو کثرت سے تلاوت، دوسرا لذتوں کو مٹانے والی موت کو کثرت سے یاد کرو، اور تیسرا یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنا، یہ دل کی نرمی کا نسخہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ یاد رکھیں گے آپ لوگ، دل کی نرمی کیسے آتی ہے۔ بہت سخت ہوتے جا رہے ہیں ہمارے دل، ہے نا، کبھی کبھی ایسا نیوز آتا رہتا ہے نا، ارے وہاں تو 10 لوگ 5 لوگ مارے گئے، تو ہمارے دل میں اب اثر نہیں ہوتا ہے، ہم کو ایسا لگتا ہے کہ 100,000 مرے تبھی ہمارا دل کیا ہوتا ہے، ہائے اللہ یہ ہو گیا، تبھی ہم آج کل بولتے ہیں۔ 1-2 لوگوں کی موت ہوتی ہے تو ہمارا دل میں یہ جو خیال ہے وہ آج کل نہیں آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دل سخت ہوتے جا رہے ہیں آج کل، سن کے ہم کیا ہو گئے، عادی ہو گئے ان چیزوں کی، ہمارا دل سخت ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے دل کی نرمی کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ایک تو کثرت سے تلاوت قرآن، دوسرا لذتوں کو مٹانے والی موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے۔ اچھا پہلے تو موت کو یاد کرنے سے ہی دل کتنا نرم ہو جاتا ہے نا، ہماری جتنی سختی ہوتی، دشمنی نفرتیں ہوتی، پہلے ہی کم ہو جاتی ہے نا، اللہ میں مر جاؤں گی۔ اچھا ابھی میرے گھر میں نا پینٹنگ ہو رہی تھی اور بہت سارا کام ہو رہا تھا، مطلب وہ دیمک ٹرمائٹ وغیرہ لگ جاتے ہیں نا، تو بہت ساری چیزوں میں ٹرمائٹ لگ گیا تھا، دیمک لگ گیا تھا، بہت سارا کام ہوا، تو اتنا سارا سامان، 1-2 الماریوں میں اتنا سامان تھا، اتنا سامان تھا، اللہ اتنے ساری کپڑے، اتنے ساری چیزیں، میں تو اتنا یوز بھی نہیں کر سکتی، اللہ نہ کرے کبھی کچھ ہو گیا مجھے تو اتنی ساری چیزیں کس کام آئیں گی۔ لوگ تو مرنے والوں کے کپڑے بھی پہننے کو پسند نہیں کرتے نا، گھر والے تو کوئی پہنتے ہی نہیں ہے، آس پاس کے رشتے دار بھی نہیں پہنتے ہیں کپڑے، اللہ اتنی ساری چیزیں گھر میں ہیں،
اتنا ڈر لگتا ہے نا، موت کو یاد کرو تو ویسے ہی ڈر لگتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے۔ اور انسان کی زبان سے کسی سے بھی بات کر رہی ہوں نا، تو پھر میں ایسی باتیں کر رہی ہوں، اللہ میرے پاس تو اتنا سامان ہے، میں کیا کروں گی، مر جاؤں گی تو میں کیا کروں گی، ایسا ڈر بیٹھتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ میں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہے ہم کو، وہ سچ میں بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے اگر ہم اس کو غور و فکر کریں تو، ہے نا۔ بتانے کا مطلب یہ ہے، میں اپنی پرسنل باتیں میں آپ لوگوں سے شیئر اس لیے کر رہی ہوں کہ ایسی چیزوں کو اگر ہم دیکھیں نا تب ہم کو ڈر لگتا ہے، دل سافٹ ہوتا ہے، دل نرم ہوتا ہے، پھر لگتا ہے چلو اب کوئی آئے گا تو ہم دے دیں گے یہ چیزیں، ہے نا۔ نہیں تو سمیٹ سمیٹ کے رکھنے کا دل ہوتا ہے نا، کہ ہاں کتنی پیاری چیزیں میں کتنی شوق سے لی تھی یہ، ہے نا۔ لیکن جب اپن ایسی حالات ہوتے ہیں نا تب ہم کو سمجھ میں آتا ہے، تو اسی لیے کہا گیا ہے کثرت سے، ہے نا، تلاوت کرو قرآن کی، لذتوں کو مٹانے والی موت کو کثرت سے یاد کرو، یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھنا، یہ دل کی نرمی کا نسخہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم حدیث پڑھنے بیٹھے ہیں، حدیث کا ایسا طالب علم بنا دے، ابھی تو سٹارٹ کیے ہیں اللہ ہم نے تو، اللہ ہمیں ایسا طالب علم بنا دے حدیث کا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول نمونے سبق سنت کا پیغام سکھانے کھنگال لے، اس کی نظر میں اپنا محاسبہ کر کے ویسے ہی عمل کرنے والا ہم کو بنا دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، تو یہ حدیث نمبر 6 تھی، بہت چھوٹی سی حدیث تھی، پھر بھی میں نے، کیونکہ بہت دنوں سے ہوا نہیں تھا نا کلاس، اس لیے پھر میں نے تھوڑا سا ڈیٹیل میں لے لیا اس کو، تو آپ لوگ کو سمجھ میں آ گیا الحمدللہ، آیا سمجھ میں سب کو؟ جی بہت اچھے کس صحیح کو؟ باجی باجی۔ الحمدللہ۔ جی جی باجی پی ڈی ایف ملیں گی بک کی؟ ہاں یہ والی PDF جو ہے نا یہ مل جائے گی بیٹا، نہیں یہ والی PDF چاہیے یا صحیح بخاری بک کی چاہیے؟ باجی آپ جو حدیث سے پڑھا رہے نا، جی جی، یہ کس میں ہے باجی؟ مطلب میں حدیث کی کلاس میں اپنے پاس میرے پاس بک ہے بخاری شریف کی، لے کے بیٹھتی ہوں، تو 6 نمبر حدیث میں تو یہ نہیں ہے۔ آپ وہ مین والی جو صحیح بخاری کی حدیث پوری بک ہے نا، جو اصل بک ہے نا، اس میں 6 جی نمبر پہ ہے بیٹا یہ، آپ ہاں، اس میں ہی باجی منتخب ویلوم 1 لے کے حدیث بیٹھی میں۔ جی ہے باجی، اسی میں ہے بیٹا، 6 نمبر پہ ہی ہے ہے وہ، 6 نمبر پہ ہے۔ 5 نمبر پہ 6 دکھا نمبر، رہا مجھے۔ کسی میں 5 پہ آئے گا، کسی میں 6 پہ آئے گا، جو 1 نمبر جو تھا نا میں جو پچھلی کلاس میں لی تھی وہ حدیث کسی بک میں نہیں ہے، کیونکہ ہم مین جو بک ہے نا اس کی حدیث ہم لے رہے ہیں، 6 نمبر کی اس میں حدیث ہے یہ، اب ایک بار کسی بک میں باجی آپ کو میری اس کی 5 پکچر نمبر، ڈال دیجیے باجی نا آپ۔ ہاں باجی بک کی ایپ ڈال دیتے ہیں۔ ایپس ایک میں بھی ہے۔ منتخب حدیث ہے نا، ایک منتخب حدیث ہے، آپ لوگ وہ بھی لے سکتے ہیں، وہ اس میں کیا ہے، ریپیٹیشن نہیں ہوگا، ریپیٹ نہیں ہوگی، جیسا ہم لیں گے نا ریپیٹ 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 ہے اس میں حدیث جو ہے، جیسے کہ ایک حدیث ہے جس کو علی رضی اللہ عنہ بھی بیان کر رہے ہیں، اسی حدیث کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی کر رہے ہیں، اسی حدیث کو عمر رضی اللہ عنہ سے بھی پہنچی ہے، تو الگ الگ ان کے اسٹوڈینٹ الگ رہتے ہیں، تو وہ ریپیٹ ہوتی ہے، ہم جو لے رہے ہیں نا ریپیٹ نہیں کریں گے، ہم ایک حدیث کو ایک ہی کسی صحابہ کے ذریعے سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ میرے پاس لیکن 3 ویلوم ہے باجی۔ یہ جو وحی والی کتاب نا، کتاب وحی والی بدیع الوحی نام سے ہے، بدیع الوحی نام سے ہے، یہ کتاب میں صرف 7 ہی حدیث ہے بیٹا، اس سے جی زیادہ باجی، حدیث ہی نہیں، ہم نے پورا ہی لے لیے اس کو، بدیع الوحی چھوٹی سی تھی نا، اس لیے ہم نے جی باجی۔ 7 حدیث لے لیے، چھوڑے نہیں، اس میں ہم نے پورا لے لیے ہے، آپ 7ویں حدیث سب نکالتے ہیں، آگے بڑھو بیٹا، نیکسٹ پیج۔ ہاں باجی جو اصلی بک ہے بخاری شریف کی، اس کی پی ڈی ایف چاہیے تھی ہم کو، جو مین جی بک ہے جی جی بک اوریجنل۔ کی، جی جی مین بک کی بھیجتے ہیں جی۔ اچھا یہ جو حدیث ہے نا، ہاں یہ جو 7ویں نمبر کی حدیث ہے نا بہت طویل حدیث ہے، مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ آدھا گھنٹے میں آج پوری ہوگی، لیکن پھر بھی ہم اسٹارٹ کرتے ہیں نا انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ یہ بہت ہی طویل حدیث ہے، کم سے کم 6-7 پیج کی حدیث ہے یہ، ہے نا، تو بھی ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، ابھی ٹائم تو ہے اپنے پاس تھوڑے، ہے نا آپ لوگ، ابھی تو جمعہ کا دن ہے تو اپنے کو ثواب ہی مل رہا ہے نا، دعائیں بھی قبول جی ہوتی باجی۔ ہے انشاءاللہ تعالیٰ، دعائیں بھی قبول ہوں گی، دیکھیے نا، تو دیکھیے حدیث نمبر 7 میں یہ بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، دیکھو کتنی حدیثیں ان کے چچا جاد بھائی ہے نا بیان کر رہے ہیں، تو یہ جو حدیث ہے نا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی ہے،
ہے نا، انشاءاللہ تعالی ہم دیکھتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو پورا ڈیٹیل پتہ چلے گا۔ ابھی ہم پڑھتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ابو سفیان بن حرب، کس کو پتا ہے یہ کون تھا؟ ابو سفیان کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زادی۔ نہیں بیٹا، ابو سفیان بن حرب، یہ جو تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک وائف تھی، ہے نا، ایک وائف کی جو ہے نا، یہ کیا تھے، مطلب وہ تو بعد میں بتاتی ہوں میں آپ کو۔ یہ ابو سفیان جو ہے نا مکہ کے، قریش مکہ کے سردار تھے۔ آپ لوگوں جنگ احد پڑھے اس دن؟ باجی ام صفیہ کے جنگ والد احد، تھے کیا؟ جی باجی۔ ہاں، ام جنگ احد صفیہ میں کے کون والد تھا؟ تھے وہ؟ سردار کون تھا؟ ہاں، ابو سفیان جی باجی۔ ہے نا، سفیان ان رضی کا اللہ سردار تھا۔ تو جی یہ کون تھا؟ مین چیز ہم یاد رکھتے ہیں کہ ابو سفیان جو ہے کون تھا، وہ قریش مکہ کا بہت بڑا سردار تھا۔ جب ابو جہل یہ سب، ابو لہب یہ سب مارے گئے، جب مر گئے نا، تو سب قریش مکہ کا سردار یہ تھا، ہے نا۔ تو یہ جو ہے کیا تھا، ابو سفیان قریش مکہ کا سب سے بڑا سردار تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ، اس سمے جو ہے اسٹارٹنگ میں اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، بہت بڑا دشمن تھا، لیکن جب فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے ٹائم پہ اس نے کیا کیا؟ اسلام کو قبول کیا۔ یہ جب بات ہو رہی ہے تب اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ یہ جو حدیث جس وقت یہ لکھی گئی اس سمے اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اس سمے جب وہ ہے، یہ جو حدیث بیان کر رہی کب کی بات ہے؟ جب اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور وہ جو بات تھی وہ کیا کیا انہوں نے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بتائی۔ اب ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا کر رہے ہیں؟ اس بات کو کیا ہے نا، حدیث میں کوٹ کر رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ابو سفیان بن حرب نے ان سے بیان کیا۔ کس نے بیان؟ کون کر رہا ہے؟ ہم کو کون بتا رہا ہے؟ حدیث کون بتا رہا ہے؟ ابن عباس۔ لیکن ان کو کس نے بتایا؟ ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ نے ان کو بتایا، ابن عباس کو بتایا، ہے نا۔ تو وہ ان کا نام لے کر بتا رہے ہیں کہ ابو سفیان بن حرب نے ان سے بیان کیا کہ روم کے بادشاہ، روم کی جو بادشاہ تھے اس کا نام تھا ہرقل، ہرقل نام تھا۔ ہرقل نے ابو سفیان کو قریش کی ایک جماعت سمیت بلوایا۔ اب کون ہے یہ؟ ہے نا، روم کا، آپ کو میں نے بار بار بتائی ہوں کہ اس ٹائم پہ ہے نا دو سپر پاور تھی، روم، ہے نا، روم تھا ایک اور ایک فارس تھا۔ تو روم کا جو بادشاہ تھا، رومن بادشاہ تھا، ہرقل نام تھا اس کا، ہرقل۔ تو ہرقل نے ابو سفیان کو قریش کی ایک جماعت کے سمیت بلوایا۔ اب یہ وہاں روم میں کیسے پہنچ گئے بھائی؟ یہ لوگ گئے تھے، ابو سفیان جو ہے کہاں گئے تھے؟ یہ لوگ جاتے تھے ملک شام میں، کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ تجارت کرنے کے لیے جاتے تھے، گروپ بنا کے قریش کے۔ تو یہ لوگ تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب ہرقل کو پتا چلا، روم کے بادشاہ کو پتا چلا کہ وہاں سے کوئی جماعت آئی ہوئی ہے عرب سے، تو اس نے کیا کیا؟ ان کو بلوایا۔ تو ابو سفیان اپنے لشکر کے ساتھ کیا ہوا؟ رومن بادشاہ جو تھے ہرقل کے ہے نا یہاں پیش ہوا، تو ان کو بلوایا گیا، وہ وہاں پہنچے۔ یہ جماعت صلح حدیبیہ کے تحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے بیچ طے شدہ وعدے کی مدت میں ملک شام تجارت کی ضرورت کے لیے گئی ہوئی تھی۔ تو یہ جو جماعت تھی وہ کہاں گئی ہوئی تھی؟ ملک شام گئی ہوئی تھی۔ کیا کرنے گئی تھی؟ کیا کرنے گئی تھی؟ تجارت کرنے کے لیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابو سفیان بن حرب نے ان سے بیان کیا۔ کیا بیان کیا؟ شاہ روم، روم کے بادشاہ ہرقل نے ان کو، کس کو؟ کس کو؟ ابو سفیان کو ان سفیان کی جماعت کے ساتھ ہے نا بلوایا۔ یہ جماعت کہاں گئی ہوئی تھی؟ ملک شام گئی ہوئی تھی۔ کیوں گئی تھی؟ کیوں گئی تھی؟ تجارت تجارت کرنے کے تجارت لیے۔ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ آپ سب کو پتا ہے کہ کیا بولتے ہیں، یہ جو پہلے زمانے میں جو ہے نا
وہ دکھاؤ بیٹا، نقشہ دکھاؤ ازبا، جی سر. دکھائیے نا وہ جو ہرکل ہے نا وہ سب دکھاؤ. دیکھو ہاں یہ جو دکھا ہے لیٹر، لیٹر دکھاؤ، اس کے پہلے والا لیٹر دکھاؤ بیٹا. ہاں تو آپ لوگ کو پتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرے کا خواب دیکھا تھا تو عمرہ کرنے کے لیے صحابیوں کے ساتھ گئے تھے آپ، تو آپ کو عمرے سے روک دیا گیا تھا، ہے نا؟ عمرے سے روکا گیا تھا اور کیا کیا گیا تھا؟ صلح حدیبیہ ہوا تھا. سب کو پتا ہے. تو صلح حدیبیہ کا ایک پوائنٹ کیا تھا کہ اب جو ہے ہمارے بیچ میں کیا ہے، 10 سال تک کے کوئی جنگ نہیں ہو سکتی قریش کے بیچ میں اور مسلمانوں، مدینہ کے مسلمانوں کے بیچ میں 10 سال تک کے کوئی جنگ نہیں کی جا سکتی. اور اس کا ایک پوائنٹ یہ تھا کہ تمہارے پاس ہمارے وہ لوگ آئیں گے تو تم ان کو واپس کر دینا، لیکن تمہارے لوگ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان کو واپس نہیں کریں گے. یہ سب بہت ساری چیزیں ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کی تھی، لیکن ایک چیز کا بہت اطمینان تھا کہ 10 سال تک کے کیا ہے ان کے بیچ میں جنگ نہیں ہونے والی تھی. اب جنگ نہیں ہونے والی تھی تو کتنا دل سکون والا تھا نا. جنگ ونگ نہیں ہونے والی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، سبھی دیشوں کے الگ الگ کنٹری کے حکمرانوں کو آپ نے کیا کیا، خط لکھا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کے جو حکمران تھا، ملکی شام کا جو حکمران تھا، رومن بادشاہ تھا ہرکل، اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لکھا تھا؟ خط لکھا تھا. اسی حدیث میں آخری میں ہم پڑھیں گے کہ اس خط میں آپ نے کیا لکھا تھا، اس لیٹر میں آپ نے کیا لکھا تھا. یہ جو خط ہے نا، اس کا ایکچوئل جو خط لکھوایا تھا نا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح کا خط ہے جو میں آپ کو فوٹو دکھا رہی ہوں نا. یہ کہاں پر رکھا ہوا ہے؟ حسین مسجد ہے، جارڈن کے حسین مسجد میں. یہ ابھی بھی یہ کیا ہے، پرزرو کر کے رکھا گیا ہے ابھی تک. یہ ایسا کا ایسا جارڈن میں رکھا گیا ہے، یہ ابھی بھی ہے. رومن امپائر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط لکھ کر بھیجا تھا، الحمدللہ. تو اس یہ جو ہے ابھی بھی وہاں پر موجود ہے جارڈن کی مسجد میں، ٹھیک ہے، رکھا ہوا ہے وہاں پر. تو آپ جب فری ہوئے نا، جب وہ مطلب جنگ ونگ کا حادثہ سب یہ جب رک گیا، کہ کیونکہ ہمیشہ کبھی بھی جنگ کی خبر آ جاتی تھی، کبھی بھی وہ لوگ اٹیک کرتے تھے، تو اب آپ فری ہو گئے تھے، تو اب آپ نے کیا کیا، جنگ کی فرصت ملی تو آپ نے کیا کیا، سبھی کو اسلام کی دعوت اور تبلیغ دینا شروع کیا لیٹر کے ذریعے سے. تو یہ جو لیٹر ہے وہ وہی لیٹر ہے. تو آپ نے لیٹر بھیجا تھا تو وہاں کا جو بادشاہ تھا نا، رومی بادشاہ، روم کا جو بادشاہ تھا وہاں ملک شام میں جو تھا، وہ ہرکل کو تجسس تھا کہ بھئی یہ لیٹر بھیجا ہے انہوں نے، اور ان کے بارے میں پتہ چل گیا تھا کہ ایسے ایسے شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ وہ عیسائی تھا، ہے نا، رومن امپائر مطلب وہ عیسائی تھا. اس کو یہ پتا تھا کہ ان کی کتابوں میں بھی لکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کے صحابہ کرام کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا. اور ساتھ میں پھر یہ پتا چل گیا کہ اس ٹائپ کے کوئی شخص جو ہے اس نے ہم کو لیٹر بھیجا ہے. تو اب تجسس تھا تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے تھا، اس کو تفتیش کرنی تھی، اس کو مطلب جاسوسی کرنی تھی. اور وہ تفصیلی طریقے سے کیا کرنا چاہتا تھا، دل کو تسلی دینا چاہتا تھا، تحقیق کرنا چاہتا تھا. اس لیے اس کو پتا چلا کہ وہاں سے جماعت آئی ہے، تو اس کو اس نے کیا کیا، اپنے پاس بلوا لیا ابو سفیان کو کہ بھائی اب تم بتاؤ، ہے نا، کہ وہ جو تمہارے یہاں جو شخص ہے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ کیسا ہے، کیا ہے. تو وہ سارے کوشچن جو اس نے پوچھا تھا ابو سفیان کو، تو ابو سفیان نے کیا کیا، ان کو بتایا تھا ابن عباس رضی اللہ عنہ کو. تو یہی جو ہے انہوں نے حدیث میں پورا ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ مجھ سے ہرکل نے کیا کیا پوچھا، میں نے کیا جواب دیا، بعد میں نے کیا فیل کیا. بعد میں اس نے اپنے لیٹر کو دکھایا کہ جو صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر لکھا تھا اس میں کیا لکھا تھا، اور اس کی کیا کیفیت ہوئی، اور اس کے درباریوں نے کیا ری ایکشن دیا. پھر ان کی درباریوں کے ڈر کی وجہ سے اس نے کیا کیا، اسلام قبول نہیں کیا ہرکل نے. ویسے اس کو معلوم چل گیا تھا کہ یہ وہی نبی ہے جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، آخری نبی ہے، اور ان کو کیا ہونے والے ہیں، وہ بلند ہونے والے ہیں اور ان کا غلبہ ہونے والا ہے. اس کو یہ پتا چل گیا تھا. تو یہ پورے حدیث میں ہم کیا پڑھنے والے ہیں، ان کے بارے میں ساری جو بات چیت ہوئی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کر رہے ہیں، آپ نے اعلان کیا، تشریف لے گئے، صلح حدیبیہ ہوا، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا شروع کیا تھا، لیٹر لکھنا شروع کیا تھا. اچھا آپ کو ایک بات اور بتا دیتی ہوں، بیچ میں پتہ نہیں مجھے یاد آئے گا کہ نہیں آئے گا جب ہم یہ پڑھیں گے نا حدیث، تو آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو وہاں کا یہ جو شاہ روم تھا نا، وہ کیا کرتا تھا، اس سے
تاروں سے پریڈکشن لیتا تھا، مطلب اس کو نجوم کا مطلب نجومی لوگ جو ہوتے ہیں نا تاروں سے جو لیتے ہیں ہے نا، مشاہدہ کرتے ہیں، کاؤنٹنگ کرتے ہیں، یہ سب اس کو آتا تھا ہے نا، پریڈکشن کرتے تھے وہ لوگ تاروں کو دیکھ کر ہے نا۔ تو اس کا ایک دوست تھا، وہ اپنے دوست سے بعد میں وہ بھی نجومی تھا، وہ دوسری جگہ رہتا تھا، تو اسی حدیث میں آئے گا کہ اس نے جب خود اس کو پتہ چل گیا تھا نا تاروں کے پریڈکشن سے یہ سب باتیں، تو اس نے یہ پروف کرنے کے لیے اپنے دوست کو بھی لکھا تھا، اور اس کے دوست نے بھی یہ پروف کیا تھا، ہاں تم جو کہہ رہے ہو یہ صحیح ہے۔ لیکن ہم کو ہے نا پریڈکشن ہوتا ہے تاروں کے ہے نا، یہ علم ہوتا ہے، لیکن ہم کو اس کا علم کرنا ہمارے لیے حرام ہے۔ جیسے جادو کا علم ہمارے لیے حرام ہے مسلمانوں کے لیے، ویسے یہ بھی ہمارے لیے حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تاروں سے جو گنتی کرتے ہیں، پریڈکشن لیتے ہیں نا، یہ ہمارے لیے حرام ہے، یہ علم ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں، ہے نا۔ اور نجومیوں کے دلوں میں کیا ہوتا ہے، ان کے پاس شیطان ہوتا ہے، وہ بھی کیا کرتا ہے، پھونک مارتا ہے، اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں، آنے والوں کو غیب کی باتیں بتاتے ہیں، یہ سب ہوتا ہے، لیکن ہمارے لیے یہ سب حرام ہے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط بھیجا تھا نا، جو لیٹر بھیجا تھا شاہ روم کے پاس، وہ کس کے ہاتھوں بھیجا تھا، یہ بھی آپ لوگ یاد رکھیں گے جب کوشچن آنسر ہوگا، جب تو ہم کیا کریں گے، یہ کوشچن میں آ سکتا ہے آپ کے، ہے نا۔ تو کس کے ذریعے یہ لیٹر بھیجا تھا آپ نے، صحابہ تھے جن کا نام تھا دہیہ قلبی، کیا نام تھا، دہیہ قلبی نام تھا صحابی کا، جو کیا جن کا اکثر نا جبریل امین جب آتے تھے نا انسانی شکل میں، تو وہ دہیہ قلبی کے فیس کو لے کر ہی آتے تھے، وہ ہے نا، اکثر جو ہے جب بھی آتے تھے اکثر جو ہے ان کا ہی ویش لے کر آتے تھے۔ تو یہ دہیہ قلبی کے ذریعے سے ان کے گورنر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا، جو ہیرکل کے نام تھا۔ اس وقت جو فلسطین تھا نا، اس کو یروشلم کہتے ہیں، ہے نا، جارڈن میں آتا ہے ابھی وہ، تو وہ ایلیا نام کی جگہ پہ یہ لوگ گئے ہوئے تھے، ابو سفیان جو ہے کہاں گئے ہوئے تھے، ایلیا نامی جگہ پہ گئے تھے، جو یہیں پر فلسطین کے اندر، یہ سب ملک شام کے اندر آتا ہے۔ تو یہ تجارتی قافلہ تھا جس کو اس نے بلوایا تھا تحقیق کرنے کے لیے، کھوج خبر رکھنے کے لیے۔ دیکھیے کہ جیسا کہ قرآن کی صورتوں کو سمجھنے کے لیے ہم کو شان نزول دیکھتے ہیں نا، ہم قرآن کی صورت جب پڑھتے ہیں نا، اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہم شان نزول پڑھتے ہیں نا، جیسے نجران کا وفد آیا تھا، تو ہم نے آل عمران پڑھنے سے پہلے پڑھا تھا نا کہ نجران کا وفد جو آیا تھا، کیوں آیا تھا، کس لیے آیا تھا، ہے نا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جاننے کے لیے آئے تھے، ہے نا۔ تو یہ سب چیزیں ہم شان نزول پڑھتے ہیں نا، ویسے ہی نا آیت کو سمجھنے کے لیے جیسے ہم جانتے ہیں نا، تو ویسے ہی حدیث کو سمجھنے کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑتا ہے، بیک گراؤنڈ میں پس منظر کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ جو ہے انوائرمنٹ کس موقع میں یہ حکم دیا جا رہا ہے نا، حکم کی نوعیت سچویشن کیا ہے۔ تو شان نزول جاننا آیتوں کا ضروری ہے، ویسے ہی علوم الحدیث میں بھی ہم حدیث پڑھ رہے ہیں تو اس کے حالات، اس کی مناسبت، اس کی سچویشن کہ وہ کس دور کی ہے، واقعہ کا رودات کیا ہے، یہ سب جاننا ضروری ہوتا ہے، اس لیے ہم آپ کو یہ پس منظر آپ کو بتا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ابو سفیان جو ہے اس وقت اسلام قبول نہیں کیے تھے جب وہ تجارت کے لیے کہاں گئے تھے، کہاں گئے تھے، ملک ابھی شام۔ بتایا ہم نے، بلکہ شام ملک پر شام شام ہے گئے نا، تھے۔ جی جی ماشاء اللہ۔ اب انہوں نے ایمان کب لایا، میں نے ابھی بتائی تھی، ابو سفیان نے، بجی فتح جنگ مکہ کی کے بات، بعد۔ فتح مکہ۔ ہے نا، فتح مکہ کے وقت فتح اسلام مکہ۔ لائے تھے، ہے نا۔ اچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، جب خطوط لکھا آپ نے، جب ٹریٹی قائم ہو گئی، 10 سال تک یہ جنگ نہیں ہوگا، جب یہ قائم ہو گیا نا، ٹریٹی قائم ہو گئی، صلح حدیبیہ ہو گیا، تو پھر آپ نے کیا کیا، سب کو خطوط لکھا، بڑے بڑے جو شاہ تھے نا، شاہ روم، شاہ ایجپٹ تھے نا، سب کو کیا کیا آپ نے لیٹر لکھا۔ تو شام کی طرف نا ایلیا میں کیا ہے، یہ جو ہے سورہ حدیبیہ کے بعد قریش مکہ کا ایک گروہ تجارت کے لیے کہاں گیا تھا، یہ نام یاد رکھیں گے، شام کی طرف کون سی جگہ میں گیا، ایلیا۔ ایلیا کس کا نام ہے، بیت المقدس کا پرانا نام ہے ایلیا،
ہے نا. شام کی طرف گیا ایلیا، جس کو ہم بیت المقدس وہاں گیا تھا. وہ کہاں پر گیا تھا؟ ایلیا میں گیا تھا. اگر آپ نقشہ دیکھیں تو جزیرۃ العرب کے قریب ہی ہے شام. نقشہ دکھاؤ بیٹا. شام بہت قریب ہے عرب کے. ہاں اگر آپ دیکھیں گے نا ملک کی شام، آپ اس کو نا یہ جو ہے اس کو شیئر کر دینا تو یہ لوگ آرام سے دیکھیں گے. ٹھیک ہے، یہ رومن ایمپائر ہے. دیکھو دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو رومن ایمپائر لکھا ہوا ہے؟ دکھ رہا ہے جی جی باجی. ہے نا. تو یہ سب آپ دیکھو، یہ جو سٹیز ہے نا، پرشین ایمپائر دیکھو یہاں پر ہے. نیچے سائڈ میں کیا ہے؟ عرب ہے نا. تو آپ لوگ دیکھیں گے بہت پاس پاس ہے یہ، ہے نا. تو وہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ شام کی، ہے نا، شام میں، ملک کی شام میں تجارت کے لیے عرب کے لوگ جایا کرتے تھے. تو شام کی جو ریاست تھی وہ عیسائیوں کی تھی. ملک کی شام میں کس کی حکومت تھی؟ عیسائیوں کی تھی، ہے نا. تو جو کہ اس ٹائم کی کیا تھی؟ ایک سپر پاور تھی. میں ریپیٹ کیوں کر رہی ہوں؟ تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے گا پس منظر کیا تھا. تو یہ بہت، رومی لوگ بہت بڑی طاقت تھے تب، ہے نا. تو شام کا حکمران تھا، اس کا نام کیا تھا؟ ابھی جو میں نے بتائی تھی، ہرکل، ہے نا. ہرکل. ہرکل بھی بول سکتے ہیں، ہرکل بھی بول سکتے ہیں، ہرکل بھی بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابو سفیان اپنے تجارتی قافلے کو لے کر ملک کے شام گیا، ہے نا. وہاں آپ کی نبوت کا اعلان پہنچ چکا تھا کہ کوئی شخص ہے جو اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے. عرب میں یہ بات وہاں پہنچ چکی تھی. تورات اور انجیل میں بھی آخری نبی کے آنے کا، ہے نا، پیشن گوئیاں پہلے سے موجود تھی. اور وہ لوگ منتظر بھی تھے، دوسرے قوم کے لوگ، ہے نا. اہل کتاب جو تھے وہ منتظر تھے نا کہ آخری نبی آنے والے ہیں. تو وہاں خبر پہنچ چکی تھی. تو ہرکل کو کیا تھا؟ بہت تجسس کرنا، تجسس آ گیا تھا اس کے اندر، تمنا تھی، وہ پتہ لگانا چاہتا تھا اور تحقیق کرنا چاہتا تھا. خود اس وقت بیت المقدس عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا. یہ لوگ کہاں پہنچے؟ ایلیا پہنچے، یعنی بیت المقدس میں پہنچے تھے. جب اس کو خبر ملی تو وہ تحقیق کرنے کے لیے ان کو اپنے پاس بلوایا، کیونکہ وہ تو بادشاہ تھا. تو یہ لوگ کیا ہوئے؟ اب وہاں کا بادشاہ بلائے گا تو ان کو تو جانا پڑے گا نا. یہ لوگ سب لوگ، ابو سفیان اپنے جماعت کو لے کر وہاں پر حاضر ہو گیا. ہرکل نے ان کو اپنے دربار میں بلایا. اس وقت اس کے ارد گرد روم کے سردار بیٹھے ہوئے تھے. آپ دیکھیں ہرکل کا دربار ہے ملک شام میں، وہ حکمران ہے، بڑے بڑے سردار اس کے پاس، آجو باجو کے جو گورنر تھے سب بیٹھے ہوئے اس کے دربار میں. پھر اس نے کیا کیا؟ ان کو اور اپنے ترجمان کو، اب عرب کی بھاشا وہ لوگ نہیں سمجھیں گے، ان کی بھاشا یہ لوگ نہیں سمجھیں گے، تو وہ لوگ اپنے پاس کیا رکھتے تھے؟ ترجمان رکھتے تھے. ترجمہ کرنے والے کو بلاتے تھے. وہ لوگ اجمی تھے، مطلب غیر عرب تھے. وہ لوگ غیر عرب تھے تو انہوں نے اپنے ترجمان کو بلا کر کہا کہ یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے وہ کوشچن کیا کر رہا ہے؟ دکھاؤ بیٹا حدیث. دیکھو یہ ایمپائر ہے نا، ہرکلس، ہے نا. ابو سفیان اینڈ ہرکلس کا کنورسیشن، یہ حدیث میں کیا ہے؟ کنورسیشن ہے، بات چیت ہے. اگلا پیج. یہ والا ہے ہاں نا. دیکھو کیا ہے؟ ہرکل کا دربار ہے، ملکی شام کا سردار بیٹھے ہوئے ہیں اس کے دربار میں. اس نے اپنے ترجمان کو بلا کر کہا کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، تم میں سے کون اس کا قریبی رشتہ دار ہے؟ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سب سے پہلا سوال جو ہرکل نے مجھ سے آپ کے بارے میں کیا، کس کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہے وہ ہرکل؟ حضور محمد صلی اللہ علیہ کے بارے وسلم. میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ. تو سب سے پہلا کوشچن کیا تھا؟ ابو سفیان بتاتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ مجھے سب سے پہلا کوشچن یہ پوچھا تھا کہ تم لوگوں میں سے اس کا خاندان کیسا ہے نا. تم لوگوں میں سے قریبی رشتہ دار کون ہے؟ یہ کٹ گیا کیا؟ یہ ہے بیٹا. ترجمان کو بلا کر کہا کہ وہ آدمی
جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے تم میں سے کون اس کا قریبی رشتہ دار ہے؟ سب سے پہلے یہ بات ہوئی، بلایا اور ترجمان کو بلا کر بولا کہ ان سے پوچھو کہ اس کا مطلب جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کا قریبی رشتہ دار تم میں سے کون ہے؟ سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے؟ آپ دیکھیے حکمران ہے نا، وہ ہے نا اتنی بڑی ریاست کا اور سب سے سپر پاور کا حکمران ہے، تو کتنا بڑا ہوشیار آدمی ہے، دیکھو یہ ہے نا، اس کی فہم، فراست، سمجھداری کا انومان لگائیے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ تجارتی قافلے میں سے کوئی بھی ایک آگے آ جائے، ایسا نہیں کہا اس نے، تجارتی قافلے میں سے کوئی بھی ایک آگے آ جائے نہیں کہہ رہا ہے وہ، ہے نا، یا خود ہی کسی کو ایک کو نہیں بلایا اچھا ٹھیک ہے ہاں تم آ جاؤ، ایسا نہیں بول رہا ہے وہ، کسی ایک کو نہیں چن لیا اس نے، ہے نا، اس نے کیا کہا، جو نبوت کا اعلان کر رہا ہے اس کا جو سب سے قریبی رشتہ دار ہے وہ آگے آ جائے۔ اچھا آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ کیوں پوچھا تھا اس نے؟ ہم؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے پچھلی حدیث میں بھی میں نے آپ کو یہ بتائی تھی، یہ کیوں پوچھا کہ قریبی رشتہ دار سامنے آ جائے؟ ان کے قریبی انسان ہی دوسرے کو اچھی طرح جان سکتا ہے، اچھی طریقے سے وہی بتا سکتا ہے کسی کے بارے میں، وہی اس بتا کا سکتا جو ہے۔ رہتے قریبی ہوئے رشتہ ان ہے۔ کو اس کے اخلاق کا معلوم ہوتا ہے نا کہ اس کا رہن سہن، اس کی ہم، بات چیت کیسے ہے۔ ایگزیکٹلی، الحمدللہ، دعائیں کام آ رہی ہے، الحمدللہ آپ لوگ کو سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، آپ لوگ ایک دم فٹ کر پا رہے ہیں، الحمدللہ، اللہ مزید مزید، ہے نا۔ تو یاد رکھیے گا کسی بھی شخص کی گواہی، اس کے معاملات، اس کے اخلاق، اس کے معاملات، ڈیلنگز، اس کی گواہی بہترین کون دے سکتا ہے؟ رحم کے رشتے یا پھر کوئی قریبی رشتہ دار بہترین گواہ ہوتے ہیں، جو جتنا قریبی ہوگا اس کی گواہی اتنی زیادہ درست ہوگی، اتنی زیادہ سچی ہوگی، اتنی زیادہ قابل اعتماد ہوگی۔ تو اپنا محاسبہ کر لیجئے بھائی آپ لوگ رک کر، کہ ہمارے عزیز و اقارب، میرے اور آپ کے عزیز و اقارب، ہمارے رحم کے رشتے، ہمارے بارے میں اگر کوئی پوچھتا ہے تو وہ ہمارے بارے میں کیا گواہی دیں گے؟ اچھا محسنہ اقبانی ایسی 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 ہے، میرے بھائی، میرے بہن، میرے رشتے دار کیا گواہی دیں گے آپ کو اور مجھے اچھے سے پتا ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ہمسایہ کہے وہ اچھا ہے تو وہ اچھا ہے، جس کا ہمسایہ کہے وہ برا ہے تو وہ برا ہے۔ تو حجیز و اقارب اور ہمسایوں کی گواہیاں تحقیق کے لیے سب سے درست طریقہ ہے، اس لیے اپنے کو دعوت دینا بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے نا مشکل؟ ہم؟ کیوں؟ کیونکہ بھائی ان کو تو ہمارا کچا چٹھا معلوم ہوتا ہے نا، جی ان کو باجی ہمارا ظاہر اور بولتے ہیں باطن سب باجی، پتا ہوتا ہے، وہ باجی ہم بولتے کو ہیں، ایسے پہلے بول جانتے دیتے ہیں۔ نا تھوڑا باجی کہ سا پہلے اپنا سدھر جاؤ پھر بعد میں ہاں دعوت ایسا دو۔ بولتے ہیں باجی، پہلے اپن تو ہاں سدھر جاؤ، پھر بعد میں پھر دوسروں کو دعوت پھر دینا ہم کو دعوت دینے کے لیے آنا ہے نا، کیونکہ ان ہے۔ کو ظاہر اور باطن ہمارا پتا ہوتا ہے نا۔ اپنوں کے سامنے حسن اخلاق، امانت داری کا درس کیسے دے سکتے ہیں کوئی، ہے نا، اپنوں کو دین پہنچانا، درس دینا سب سے مشکل کام ہے۔ انبیاء کرام کو دین کی تبلیغ اور دعوت کس کو پہنچانے کا حکم دیا گیا؟ سب سے پہلے انذر عشیرتک والاقربین، سب سے پہلے اپنے ان سرکل کو دعوت دو، یہ مشکل کام ہے۔ بہرحال اللہ ہمیں حسن سلوک، حسن اخلاق کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے اندر کے دائرے کو بھی خاموش دعوت اپنے زبان، اپنے اخلاق سے دے کر ان کا، ہے نا، ان کا ہمارا مددگار بنا دے کہ ہم اپنے دائرے میں بھی دعوت دے سکیں۔ لہٰذا ہرقل نے کہا کہ جو سب سے قریبی ہے نا وہ آگے آ جائے۔ ابو سفیان نے کہا میں اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں۔ تب ہرقل نے کہا اسے میرے قریب کر دو۔ کیا کہا اس نے؟ جب بول دیا ابو سفیان نے کہ بھائی میں اس کا سب سے قریبی ہوں، جتنے لوگ تھے وہاں جماعت میں قریش کے، اس میں سب سے یہ زیادہ قریبی تھا، اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر کے اس کے پاس بٹھاؤ۔ اب کتنا ہوشیار ہے، دیکھو کیا بول رہا ہے، اس کے ساتھیوں کو بھی اس کے ساتھ بٹھا دو، مطلب میرے کو کوئی گواہی لینے بلایا ہے تو میرے پیچھے میرے پہچان والے میرے ساتھی لوگ کو بٹھا رہا ہے، اور پھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر یہ غلط کہتا ہے نا تو تم بتاؤ کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، کوئی بات
कितनी बड़ी डर, एक तो सामने हुक्मरान बैठा है, पीछे जो है अपने लोग बैठे हुए हैं, ताकि अगर गलती करे तो वो लोग पट से पकड़ लेंगे, नहीं नहीं ये बात झूठ बोल रहा है ना। आपको पता है ना कि इंट्रोगेशन जब सवाल जवाब हमेशा है ना कैसी होती है ना, करीब बैठ कर होती है। सबसे पहली बात, इंट्रोगेशन जब पूछताछ होती है ना तो एकदम करीब बिठा के की जाती है। आप लोगों ने कभी कोई ऐसा सीरियल वगैरह देखा होगा जिसमें इंटरोगेशन करते हैं, है ना, किसी के ऊपर शक होता है, जब उसको बिठाया जाता है ना तो उसको आगे सब एकदम करीब बिठाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी कैफियत पता चले, उसके चेहरे के रंग पता चले। क्योंकि इंसान झूठ बोलता है ना तो उसके चेहरे की तासुरात जो है ना, जो कैफियत होती है ना वो अलग होती है। हम कई बार बच्चों को बोल देते हैं ना, अच्छा झूठ बोल रहा है ना, तेरे चेहरे से ही पता चल रहा है, बोलते हैं ना, कैफियत पता चलती है ना। ताकि वो सामने बैठेगा, मैं सवाल करूंगा अगर, है ना, तो वो क्या है, गलत जुबानी ना कर सके अबू सुफियान, है ना। और ये भी कह दिया उन लोगों को, उसके साथियों को पास में बिठाया, पीछे बिठाया उसके, और कहा कि अगर ये गलत बयानी करता है तो तुम लोग इसको झुठला देना। कितना समझदार है, देखिए कितनी हिकमत अमली है, कितनी होशियारी से तहकीक कर रहा है। किसी बात की पता लगानी होती है ना तो सही से पता लगाना है तो हर चीज को देखना चाहिए। हाँ मैंने तो फला से पूछी थी, हाँ हाँ उसने भी यही कहा था, हाँ मैंने उससे भी पूछी थी, वो भी यही कहा था। भाई फोन में बात कर रहे हैं तो कोई क्या बोल रहा है, कैसा बोल रहा है, तुमको क्या पता, तुमने फिर जो भी बात तुम्हारे पास आई थी उसको फैला दिया तुमने। तो तहकीक करना बहुत जरूरी होता है। तो याद रखिएगा, अक्लमंदी का तकाजा है, किसी मामले में कोई राय कायम करने से पहले तहकीक करना जरूरी है, और तहकीक में भी हिकमत समझदारी जरूरी है। अब आपको पता है कोई करीब होता है तो उसके चेहरे के तासुरात, यानी अगर झूठ बोले तो उसके चेहरे और उसके बॉडी लैंग्वेज से उसकी गवाही की सच्चाई का अंदाज लग सकता है ना, लग जाता है। अब लोगों को पीछे बिठाया है, क्यों बिठाया भाई, लोगों को उसके पीछे क्यों बिठाया? आप लोग कुछ सोच सकते हैं क्यों उसके साथियों को उसके पीछे बिठाया, क्यों? सोचो सोचो। कि वो अगर वो कुछ गलत बताएं तो उन लोग पर ऑब्जेक्शन हो। सामने रखकर भी हो सकता था ना। ताकि वो फिर देख ना फेस टू सके उनके फेस फोन में के बारे इशारे में हो कोई। जाते हैं। हाँ, अगर पीछे होंगे तो मुंह दर मुंह, फेस टू फेस देखकर लोगों को उसकी बातों का झूठी होने पर गवाही देने में कोई मुश्किल होती है ना। सामने कोई बैठा रहे, एकदम उसके मुंह को देखकर वो इशारे भी करता रहेगा, आंखें भी दिखाएगा। पीछे रखा था ताकि उसको कोई वो धमका ना सके, उनको आंखों से डरा ना सके वो। अबू सुफियान कहते हैं कि अल्लाह की कसम, अगर झूठ बोलने की बदनामी का खौफ नहीं होता ना तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जरूर झूठ बोल देता, है ना। उसने बोला है कि अगर मुझे झूठ बोलने की बदनामी का खौफ नहीं होता, अल्लाह का खौफ नहीं है मतलब अभी तक उसको, है ना, बदनामी का खौफ है उसको, क्योंकि वो वहां का मक्का का सरदार था ना। उसको वो बोल रहा है कि अगर झूठ बोलने की बदनामी का खौफ नहीं होता तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जरूर उसको झूठ बता देता, झूठ बोल देता। इसके बाद अबू सुफियान कहते हैं कि पहला सवाल जो हिरकल ने मुझसे आपके बारे में किया वो ये था कि तुम लोगों में उसका खानदान नसब कैसा है। बस अब 6:30 हो गया, यहीं पे छोड़ दे। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको हम पूरा करेंगे। और ये जो है ना इंशाल्लाह ताला, ये हदीस इतनी बड़ी हदीस है कि इंशाल्लाह पूरा सेशन लगेगा, और बहुत ही बेहतरीन, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन उसने पूछा था, है ना, बहुत बेहतरीन हदीस है ये। इसको हम समझे इंशाल्लाह ताला, हमारे बहुत सारे अमल सुधर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो दुआ पढ़ लो बेटा मजलिस की। फिर मुझे एक ऐलान भी करनी है, एक अनाउंसमेंट करनी है, आप लोगों से पूछना है। दुआ पढ़ लो पहले बेटा कोई। सुबह सुभान कभी हम अस्सलाम वालेकुम।